اب ان کے بعد میں عبدالرحمن شمسی کو دعوت دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وبال کے بارے میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے گناہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بارش جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ چکا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے باز رہنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہیں سے پوری بستی کو زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج کل زمین کی کھدائی کے دوران جو کھنڈرات نکلتے ہیں اور پرانے زمانے کے مکانات دریافت ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ان کو زمین میں دھسا دیا ہو اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ آج ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔